السلام علیکم دوستوں، میں سید عبدالعزیز آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ملک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کل جو آج 2 اگست ہے، کل 1 اگست کو پاکستان کے ایک ہیلی کاپٹر پاک آرمی کی جو بلوچستان کے علاقے لزبیلا میں شاید آس پاس گر کر اور 6 جوان اس میں جو بیٹھے تھے آفیسر شہید ہوئے ہیں۔ بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ آج کیوں نہ ہم فوج کی اور ہماری دفاع کے لیے جو 24 گھنٹے دن رات ایک کر کے لگے رہتے ہیں ان کے حق میں ایک ویڈیوز بنائیں۔ کیوں نہ ہم ان کے حق کے لیے ایک آواز اٹھائیں، کیوں نہ ہم ان کے لیے ایک مغفرت کی دعا کریں، کیوں نہ ہم ان کو اپنی خوشی اور غم میں شریک کریں۔ دوستو، بلوچستان میں بے انتہا سیلاب آئے ہیں، بلوچستان کو بہا لے گئے۔ پاک آرمی کی بھرپور محنت جاری ہے اور پاک آرمی کے ہیلی کاپٹرز اور امدادی سامان اور تمام جو بھی ان کے برے کار لانے والی چیزیں ہیں وہ برے کار لا کر خدمت کرائے عوام کی۔ یہ ہیلی کاپٹر 6 گھنٹے لاپتہ تھا۔ اس کے بعد جب پتہ چلا کہ وہ کسی جگہ پر کوئی فنی خرابی ہے تو بعد میں پتہ آ جائے گا فنی خرابی یا ٹکرانا یا کچھ بھی، ان کی وجہ سے وہ گر کر تباہ ہو گیا اور 6 جوان اس میں جو افسران بیٹھے تھے وہ شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے تو ان کی مغفرت کی دعا اور اللہ ان کی وہ جہاں بہتر کرے۔ اب آتا ہوں دوستو فوج کے بارے میں کہ فوج کیا ہوتی ہے۔ دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لو، جس ملک کا فوج کمزور ہو اس ملک کا حالت کیا بنتا ہے۔ شام، عراق، لیبیا، دیگر بہت سارے ممالک کے میں کسی پہ تنقید کرنا نہیں چاہتا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، انسان ہیں، مسلمان ہیں، اگر غیر مسلم بھی ہے تو انسانی ہمدردی کے طور پر کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان کی حالت دیکھ کر، اپنے فوج کو دیکھ کر آپ فخر محسوس کریں، کیونکہ دوستو جب تک فوج ہے اور وہ فوج جو دن رات سرحد کی دفاع کے لیے، ملک کی دفاع کے لیے کڑی ہوئی ہے، تو کبھی زندگی میں بھی اس ملک پہ آنچ نہیں آ سکتی۔ آج یاد رکھو دوستو، پاکستان کے بے شمار دشمنان ہیں، پاکستان کے لیے ہر کسی کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے۔ بے شک میں یہ بھی مانتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے حکمران نصیب نہیں کیے۔ اگر اچھے حکمران نصیب کیے ہوتے آج پاکستان دنیا کے برابر ہوتا۔ آرمی اور ان چیزوں میں تو برابر ہیں، لیکن معیشت میں بھی برابر ہوتا اور ترقی میں بھی برابر ہوتا، بے روزگاری نہیں ہوتی، غربت نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کرے کہ یہ بھی وقت آ جائے کہ اچھے حکمران نصیب ہوں۔ تو اس کے ساتھ فوج کی بات کر رہا تھا کہ فوج اگر نہیں ہو یا کمزور ہو یا فوج کا وسائل کمزور ہو تو وہ ملک محفوظ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ دوستو پاک آرمی کے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک جوان کہہ رہا تھا کہ سیاچن کی بات، کہ سیاچن میں ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے بارڈر پہ، کبھی کبھی اور کبھی زیادہ کبھی کم ہوتی رہتی ہے، لیکن سیاچن کی وہ بات بتا رہا تھا کہ سیاچن کا ایسا وقت تھا کہ بارڈر میں سے جو ہمارے وہ مورچے سسٹم ہے، اس میں سے نیچے اترنے کے لیے ہمارے پاس صرف 24 گھنٹے میں ایک ہی ٹائم ملتا تھا۔ پھر وہاں سے ہم نیچے اترتے تھے اور پھر اترنے کے بعد وہاں سے پانی لاتے تھے، اپنے آپ کو پہلے فل کر کے پانی، اور جو اس کے پاس ڈبہ ہوتا ہے پانی کا وہ فل کرتے، اپنے آپ کو فریش کرتے، واش روم جانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو وہ فریش کر کے پھر اس کے بعد ہم واپس مورچوں پہ آتے تھے، اور ہمارے پاس کھانے کو جو ہوتا تھا وہ لمٹ کے حساب سے ہوتا تھا۔ 24 گھنٹے ہماری نظر سامنے ہوتی تھی، جو ہمیں ٹارگٹ یا خدا نخواستہ کوئی ٹارگٹ کرے، ہمارے ملک کے خلاف کچھ کرے، تو مجھے وہ چیز یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص 16-17 ہزار 20 ہزار 25 ہزار سیلری اس کی ہوگی۔ آرمی کی کیا سیلری ہے؟ کچھ بھی نہیں میری نظر میں، پھر بھی جتنی بھی سیلری ہو سیلری کو تو چھوڑ دو، اتنی کم سیلری کے لیے اور یہ اتنا سخت کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے ملک سے محبت ہے۔ نہیں تو پاکستان میں اندرون ہے جو ہر ملک میں ایک معمولی سا آفیسر کسی بھی ادارے کا دیکھ لو، پرائیویٹ ہو سرکاری ہو، اس کے پاس اے سی اس کے روم میں لگی ہوگی، چھوٹا سے چھوٹا ڈاکٹر دیکھ لو، میڈیکل کا سٹاف دیکھ لو، کسی بھی ادارے میں یا دیگر پرائیویٹ ادارے میں، انجینئرنگ میں، کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لو، اس کی تنخواہ بھی لاکھوں میں ہوگی، اس کی فری کی گاڑی بھی ملے گی، اے سی کا کمرہ، اے سی کا گھر، اے سی کی گاڑی، اے سی کا آفس ملے گا اس کو، لیکن اتنا سخت کام پھر بھی اس کا نہیں ہوگا۔ اس کا سخت کام ہے، اتنی کم سیلری میں کر رہا ہے، وہ دن رات ایک کر کے ملک کی دفاع کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کو تنخواہ سے نہیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ ہر ملک کی آرمی کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہی آرمی میں جاتے ہیں۔ تو دوستو ہم اپنے پاک آرمی کے لیے کیوں نہ ہر ٹائم دعا کریں، کیوں نہ ہر ٹائم اس کو سراہیں، کیوں نہ ہر ٹائم اس کو سپورٹ کریں، کیوں نہ ہر ٹائم پاک آرمی کے شہداؤں کو یاد رکھیں، کیوں نہ ہر ٹائم ہم جس طرح بھی 6 افراد شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، ان کو اپنے دعا میں یاد رکھیں،
اور ساتھ ساتھ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں جو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ماں باپ کے اکلوتے ہیں، بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور دن رات وہیں گزار رہے ہیں. کیوں نہ ہم ان کو بھی دعا دیں کہ وہ غازی بن کے آئیں اور اپنے ماں باپ کا سہارا بھی بنیں اور غازی بھی بن کے آئیں، ملک اور قوم کی بھی خدمت کریں. تو دوستو آئے آج سے عہد کرتے ہیں اپنے ملک کے جو پاک آرمی کے تمام ادارے ہیں، آرمی میں ادارے ہیں، اس طرح فضائی ہو گئی، سمندری ہو گئی، بحری سمندری وہی بحری ہو گئی، اور پاک آرمی ہو گئی، اور اس میں اندر دیگر کمانڈو ایس ایس جی دیگر، یہ سب چیزوں کو ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. ہر ٹائم ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم ان شہداء کو یاد رکھیں، ہم ان شہداء کی فیملی کو یاد رکھیں جن لوگوں نے اپنے لختی جگر کو وطن کے لیے لگا دیا، وطن کے لیے زندگی دے دی. پہلے تو زندگی دے دی، پھر اس کے بعد جان دے دیا، پھر خون دے دیا، پھر اس کے بعد ماں باپ اکیلے رہ گئے کہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہمارے ملک کی دفاع میں شہید ہو گیا. کیوں نہ ہم اس کو دعاؤں میں یاد رکھیں، کیوں نہ ہم اس کو ہر ٹائم یاد رکھیں. دوستو میری بات بہت دل کرنے کو چاہ رہا ہے بھی الفاظات نہیں میرے پاس، لیکن یہ کہنا لازم ہے، جتنا میرے بس ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اسے دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم ان کے خلاف کوئی سوشل میڈیا میں پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ہم اس پروپیگنڈے کا کوئی حصہ نہ بنیں، ہم اس دشمنان پاکستان کے پروپیگنڈے کا کوئی حصہ نہ بنیں. ہم ان کے جو حق میں پوسٹیں ہوتی ہے، ان کے حق میں جو آواز بلند ہوتی ہے، ان کے حق میں ہم حق کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کو سپورٹ کریں. ہمارے سپورٹ کرنے سے کچھ ملتا نہیں ان کو، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ صلہ ضرور ملتا ہے کہ ہماری قوم ہمارے ساتھ ہے اور ہم ہمارے شانہ بشانہ کڑی ہیں، اور ہم پر وہ اعتبار کر رہی ہے، کہ اے جوانوں تم لوگ ہو تو ہم محفوظ ہیں، تم لوگ ہو تو ہم باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، تم لوگ ہو تو ہم لوگ رات اور دن کو پرسکون محسوس کر رہے ہیں، تم لوگ ہو تو ہمیں یہ پریشانی نہیں کہ ملک پہ کچھ ہو جائے گا، تم لوگ ہو تو ہمیں یہ غم نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کل کیا بنے گا ہمارا، تم لوگ ہو تو ہمیں یہ بے فکری ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے، یا آرمی میں بھیجنا ہے، یا کسی بھی ادارے میں بھیجنا ہے. تم لوگ ہو تو ہم پراپرٹیاں خرید رہے ہیں. اگر تم خدا نخواستہ نہ ہوتے تو ہم کوئی بھی کام اتنی دلیری سے نہیں کرتے. آف کورس دلیری سے ہم نہیں کرتے، نہیں تو آپ دیکھ لو دنیا میں جہاں جہاں کوئی مسائل ہے مسلمانوں کے ساتھ یا کسی بھی ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ ہیں، اس ملک میں اگر یہ حالات ہیں، فوج اس کی کمزور ہے، تو وہاں کے عوام سے پوچھو کہ وہ اس کا دلوں پہ کیا گزرتا ہے. امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے فوج کا ساتھ دیں، آرمی کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو بھرپور سپورٹ کریں. ہمارے سپورٹ سے ان کو حوصلہ ملتا ہے، صرف یہ حوصلہ ملتا ہے کہ ہماری قوم ہمارے ساتھ ہے اور ہماری کارکردگی پہ خوش ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا پیغام تھوڑا لمبا ہو گیا، آپ کو پسند آئے، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور تمام پاکستانیوں تک پھیلا دیں.